آج ہم ریزیلینس کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ پینس اور سفرنگس کیا ہوتی ہیں اور ایموشنس کا کیا پرپز ہے، پین کا بھی کوئی پرپز ہوتا ہے۔ ریزیلینس جو ہے چیلنجز میں کوپ کر سکنا، چیلنجز میں سروائیو کر سکنا، اس کو ریزیلینس کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے جی دا پروسیس آف اڈیپٹنگ ویل ان دا فیس آف ایڈورسٹی، ٹراما، ٹریجڈی، تھریٹس اینڈ اسٹریس، یعنی ان سچویشنز میں اچھے سروائیو کر جانا، کوپ کر جانا اور اڈیپٹ کر جانا۔ کیا ریزیلینس سے زیادہ بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ یعنی ہم سروائیو کرنے کے ساتھ کچھ اور بھی گین کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اف یور سیل فون، اگر آپ کی سیل فون جو ہے نیچے گرتا ہے اور اس کا ایک بہت اچھا کوئی پروٹیکٹیو کیس لگا ہوا ہے، تو میکسیمم یہ کر سکے گا کہ وہ ڈراپ کو سروائیو کر سکے گا، مطلب ہم کہیں گے کہ اٹ سروائیو دا سچویشن، بریک نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں، لیکن وہ اسے گرو نہیں کیا۔ بٹ وی ایز ہیومن بینگس وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو بیٹر دین اے سیل فون۔ وی ہیو دا کیپیسٹی، ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم اسٹریس کو سروائیو بھی کر سکتے ہیں، بٹ آلسو ہم اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اس میں گرو کر سکتے ہیں، اپنے چیلنجز کے تھرو ہم گرو کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹس میکس اس یونیک۔ کووڈ-19 کرونا وائرس سیم اسٹریسر تھا، سیم وائرس تھا، لیکن دو لوگوں کو ڈفرینٹلی افیکٹ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں میں مائنر ٹو نو سمٹمس تھے، کچھ لوگوں کے لیے ڈیڈلی ثابت ہوا۔ کیا ڈفرینس تھا؟ واٹ ڈفرینشیٹس دیز ٹو پیپل؟ اس کا آنسر ہے دا اسٹرینتھ آف دا امیون سسٹم اینڈ اٹس رسپانس۔ جب ہم کسی چیز کو اوور کم کر لیتے ہیں نا، تو ہم صرف اس کو سروائیو نہیں کرتے، ہم ایکچولی پہلے سے زیادہ اسٹرانگر بن جاتے ہیں بیکاز آف دیٹ ٹرائل، کیونکہ ہم ایک امیون سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں اس وائرس کے اگینسٹ۔ یہی کانسیپٹ ہے ویکسین کا بھی۔ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک باڈی میں ایک ویکر لیول پہ اسٹریسر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، یعنی ایک ویک سا کوئی اسٹریسر جراثیم اس میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس سے باڈی کو ٹیچ کراتے ہیں کہ کیسے گرو کیسے کرنا ہے، اسٹرینتھن کیسے کرنا ہے، تاکہ جب وہ ختم ہو تو پھر وہ اسٹرانگر ہو کے تو اس کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو جائے اس طرح کے چیلنجز کے ساتھ نپٹنے کے لیے۔ ایسے ہی ہمارا جو سائیکولوجیکل اور اسپرچول امیون سسٹم ہے وہ بھی چیلنجز میں گرو کرتا ہے، صرف وتھ اسٹینڈ نہیں کرتا بلکہ اس میں گرو بھی کرتا ہے۔ اسٹاک ڈیل پیراڈاکس یہ ایک امریکن ایڈمرل جم اسٹاک ڈیل کے بعد بنا اس کے نام پہ، بیکاز وہ ویتنام وار میں پرزنر بن گئے تھے، قیدی بن گئے تھے، اور پھر 8 ایئرز ان کی امپریزنمنٹ رہی، بٹ وہ سروائیو کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں سروائیو اس لیے کیا بیکاز میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ آئی وڈ پریویل ان دی اینڈ، اور اس ایکسپیرینس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا تھا، بٹ میرے ذہن میں یہ تھا آئی ول پریویل ایٹ دی اینڈ۔ یہ اسٹاک ڈیل پیراڈاکس ہے سائیکالوجی میں۔ اسلام میں ہم اسے کہتے ہیں پیشنس، صبر کمبائنڈ ود ہوپ، امید کے ساتھ صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سٹوری میں نا ہمیں ان دونوں چیزوں کا ایک پرفیکٹ بیلنس نظر آتا ہے۔ جو دعا ہے پروفٹ ایوب علیہ السلام کی، وہ اس فینومنا کی امیزنگ ایگزامپل ہے۔ جب وہ اپنے ویکسٹ پوائنٹ پہ تھے، ان کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب تھی، ان کے پاس ویلتھ بھی نہیں تھی، ان کے پاس فیملی بھی نہیں تھی، وہ اپنے ویکسٹ پوائنٹ پہ تھے۔ ان کی دعا کو غور سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ There are very profound lessons to learn from this دعا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، وہ اپنا پین ہائڈ نہیں کر رہے، ہی از ناٹ ہائڈنگ ہز پین، یا اس کو چھپا نہیں کر رہے ہیں، یا یہ پریٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، ریالٹی کو چھپا نہیں رہے۔ ہی از ریٹرننگ ٹو اللہ ود ہز پین، آنیسٹ ہو کے اللہ کی طرف ریٹرن کر رہے ہیں۔ دس از دا فرسٹ اینڈ اسینشیل اسٹیپ ٹورڈز ہیلنگ، کہ اپنے زخم کو، تکلیف کو اکنالج کیا جائے، مانا جائے کہ یہ ہے، اینڈ دین ٹیکنگ اٹ ٹو اللہ ٹو ہیل اٹ، پھر آپ اللہ کی طرف اسے لے کے جائیں ہیلنگ کے لیے۔ اور دوسری چیز جو اسپیشلی پاورفل ہے ان کی دعا میں، کہ ان دا midst آف دا ٹرائل، ان کی جو سب سے بڑا ٹرائل تھا اس کے درمیان میں بھی ان کے اندر ہوپ ہے، ہوپ ختم نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اینڈ یو آر دا موسٹ مرسیفل آف دا مرسیفل۔ ان کے اندر امید ہے۔ دس از دا ایٹیٹیوڈ آف اے بلیور۔ ایک ہارڈ شپ میں بلیور کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جب وہ ڈارکنیس دیکھتا ہے، when they see the darkness، تو اس کو وہ یہ نہیں کہتے، یہ پریٹینڈ نہیں کرتے کہ ڈارکنیس ہے ہی نہیں، ڈارکنیس کو اکنالج کریں گے، ساتھ میں ایٹ دی سیم ٹائم یہ ہوپ، یقین ہوتا ہے that sun will rise again۔ لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اٹ از ویری اسینشیل کہ بلیور ڈز ناٹ ٹرائی ٹو سیٹ دا ٹائم فریم ہم سیٹ نہیں کرتے۔ صبر جو ہوتا ہے نا، صبر ریکوائرز سبمیشن ٹو گاڈز ٹائم فریم، اللہ کے ٹائم فریم پہ ہم سبمٹ کر جاتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ٹائم فریم اللہ کا ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس فارم میں ہیلپ جس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ نیسیسری کہ اسی فارم میں ہیلپ آئے،
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بیماری میں شفا نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ایک ٹرینکولیٹی، ایک سکون ڈال دے۔ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرنل سچویشن چینج نہ ہو لیکن انسٹیڈ آپ کا ہارٹ چینج ہو جائے، بیکاز یہ ڈیوائن رول ہے، ڈیوائن لا ہے، ان مع العسر یسرا، ویریلی ود دا ہارڈ شپ کمز ایز، یہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے، ان مع العسر یسرا۔ اب وہ جو ایز ہے، وہ جو آسانی ہے، وہ کسی پرٹیکولر ہارڈ شپ کے ریفرنس میں ہو سکتا ہے، نہ ہو کہ بیماری ٹھیک نہ ہو یا اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو، بٹ دا ایز اینڈ ہیلپ آف اللہ وہ کسی دوسرے اسپیکٹ میں آ سکتی ہے، وہ آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو ان کی والدہ نے ان سے جدا ہوئی تھی، ان کو چھوڑا تھا دریا میں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ ہیلڈ ٹوگیدر دا ہارٹ آف موسیٰ، ان کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا۔ اسٹل ان کو جدا ہونا پڑا اپنے بچے سے، لیکن ان کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب غزوات میں ایک پینک سچویشن تھی، ایک انٹینس فیئر کی سچویشن تھی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھر دیا اس وقت پیس، سکون، ٹرینکولیٹی، اور ان کے اندر ایک غنودگی انہیں عطا فرمائی جس سے ان کو سکون ملا، ڈراؤزینس عطا کی انہیں۔ تو اللہ کی جو ہیلپ ہے وہ کسی بھی فارم میں آ سکتی ہے۔